بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو آپ کا سبق ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، الاقتصاد، درمیانی چال رکھنا، فی النفقۃ، خرچ میں، نصف المعیشت، آدھی آمدنی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کے پاس جتنے پیسے ہوں، جتنا سامان ہو، جتنی چیزیں ہوں، یہ نہیں کہ اسی وقت آپ ختم کر دیں، بلکہ آپ تھوڑا تھوڑا کر کے استعمال کریں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بھی جب پوچھا گیا کہ اللہ کی راہ میں کیا اور کتنا خرچ کرنا چاہیے، تو بتایا گیا کہ اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کیا جائے جو کہ اپنے خرچے سے بچ جائے۔ اب جیسے آپ لوگ ہیں، آپ کو آپ کے پیرنٹس پیسے دیتے ہیں کہ یہ آپ کی خرچہ ہے، آپ کو اس سے چیز لینی ہے۔ اب جتنے پیسے ملیں اس کا یہ مطلب نہیں ابھی اور اسی وقت آپ سارا ہی لگا دیں، یا آپ کی آپ کی والدہ، آپ کی ماں، آپ کے والد آپ کے لیے کھانے کی کچھ چیزیں لاتے ہیں، یہ نہیں کہ اسی پل اور اسی وقت ختم کر دیں، بلکہ تھوڑا تھوڑا استعمال کریں۔ تھوڑا تھوڑا استعمال کرنے والا انسان کبھی بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اور یکدم سبھی استعمال کر لینے والا انسان دوسرے ہی وقت میں دوسروں کے سامنے بیٹھ کر پریشان ہوتا رہتا ہے کہ ابھی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بلکہ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ والدین پر گلے آتے ہیں، والدین پر باتیں کرتے ہیں، ہماری کوئی ضرورت نہیں پوری کرتے، ہمیں کوئی چیز کھلی نہیں لے کے دیتے، فلاں کی تو ایسی چیزیں۔ یہ تو پیسوں کی بات ہے۔ جیسے آپ بچیے ہیں، بچیوں کا ایک شوق ہوتا ہے، نئے نئے کپڑے ہونے چاہیے، نئے نئے جوتے ہونے چاہیے۔ تو آپ دیکھو کہ آپ کے گھر میں آپ کی والدہ، آپ کی ماں نے آپ کے کپڑے بنائے ہیں، ہر نیا بننے والا سوٹ اسی وقت آپ پہن لیں گی اور بن ٹھن کے ادھر گیا ادھر گیا، پھر کیا ہے کہ کہیں جانے لگیں گے، کوئی خوشی کا موقع آ گیا، کہیں پر بھی نکلنا ہے، آپ کے سبھی کپڑے پرانے ہو چکے ہوں گے، سب نئے پہنیں گے، اور آپ ماں باپ پر کوڑ رہی ہوں گی، ماں باپ پر کوڑ رہے ہوں گے کہ جی انہوں نے تو ہمیں کچھ کبھی لے کر ہی نہیں دیا، بنا کر ہی نہیں دیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم سب کے پاس ہے، اس سب کا ہمیں اللہ رب العزت کے حضور جواب دینا ہے، اور جو انسان جتنے دھیان اور اچھے طریقے سے خرچ کرتا ہے اتنا ہی وہ امیر کہلاتا ہے۔ آپ اپنے سارے پیسے اپنے کھانوں پہ اڑا دیں، جیسے اکثر بچوں کو عیدی ملتی ہے، اکثر بچوں کو انہوں نے اچھا یعنی اپنی تعلیم میں اچھی پوزیشن حاصل کی، سبھی کچھ نہ کچھ گفٹ دے رہے ہوتے ہیں، پیسے دے رہے ہوتے ہیں۔ اب کیا ہے کہ بیکری کی کوئی چیز بھی نہیں چھوڑی، ڈھیروں ڈھیر لا کے کھا کے یہ بیٹھ گئے اور 1 روپیہ بھی نہیں چھوڑا۔ تو آپ سوچو، آپ کا 1000، 1200، 2000 آپ کے پیسے بنے، عید پہ بنے، پل بھر میں آپ نے سب کچھ اڑا دیا، اور آپ نے سوچا کہ آپ کا یہ پل بھر میں اڑانا آپ کے لیے کتنا نقصان دہ ہوا۔ آپ کے ننھیال، آپ کے ددھیال آپ کو کچھ نہ کچھ دیتے ہیں، کوئی چیز باہر بازار میں دیکھی، جھٹ پٹ مما سے کہا بس لے کے دیں، ہر صورت لے کے دیں۔ جوتوں کی آپ کی کیبنٹ بھرے ہوئے ہیں جوتوں سے، پر آپ کی نظر ان پہ نہیں ہے، نئے لینے ہیں۔ آپ کے گھر میں بنڈل بندھے ہوئے ہیں کپڑوں کے، کھول کے انہیں ایک بار بھی نہیں دیکھنا، نہیں نئے لینا ہے۔
اور پھر اس وقت تک اس نئے کو پہن 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 کے جب تک وہ پرانا نہ ہو جائے. یہ بالکل کم عقلی ہے، بے وقوفی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ درمیانی چال اختیار کرنا یہ خرچ میں یہ آدھی آمدنی ہے. یعنی انسان بخل سے بھی نہیں کہ بالکل ہی خرچ نہ کرے، خرچ کریں لیکن طریقے سے خرچ کریں تو کبھی بھی غربت نہیں آئے گی. بلکہ آج کل تو تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ ہر چیز کی قلت ہونے والی ہے، پیسے کی قلت ہونے والی ہے، پیسے کی کمی ہونے والی ہے اور چیزوں کی کمی ہونے والی ہے. لیکن کمی کن کو نہیں لگے گی؟ جو طریقے سے استعمال کریں گے. یہ نہیں کہ اب آپ بچے ہیں، ہم کیا ہے ماما کریں نا، بڑی بہن بھائی کریں نا، والد کریں نا، ہم کیوں طریقے سے چلیں؟ ہمیں تو جیسا آئے گا ہم ویسا ہی کریں گے. تو اب کیا ہے کہ آپ کا اپنی جگہ حق بنتا ہے، آپ کے ماں باپ کا اپنی جگہ حق بنتا ہے. ظاہر وہ تو طریقے ہی سے چلیں گے، انہوں نے تو آپ کو پالنا ہے، پر آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی مدد کریں. یاد رکھو جو بچے اور بچیاں اپنی عمر میں اپنے ماں باپ کے گھر میں اپنے ماں باپ کی مدد نہیں کرتے نا، وہ زندگی میں کبھی خوش نہیں رہ پاتے. بلکہ آگے چل کر جب وہ ماں باپ بنتے ہیں ان کی اولاد ان کے ساتھ جو سلوک کرتی ہے وہ ان سے زیادہ برا ہوتا ہے. آپ تو ایک سوٹ کے لیے، ایک جوتے کے جوڑے کے لیے اپنے ماں باپ سے برس پڑتے ہیں، تو آگے جب نسل چلے گی تو آپ کی جو نسل ہوگی وہ آپ سے ایک وقت میں کئی مانگے گی. اور پھر والدین کیا ہے کہ خون کے آنسو روئیں گے. آج دیکھو نا کتنے لوگ ہیں جو خودکشی کر رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کا کھانا نہیں پورا کر سکتے. کیوں ایسا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی جب شادی ہوئی تھی اور وہ اپنے گھر گئی تھی، جب ان کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، بس ایک چادر تھی جو بچھا کر جس پر وہ بیٹھ گئے، اور ایک پیالہ تھا سالن کا، اور ایک گھڑا تھا جس میں پانی ڈالتے تھے، اور ایک چکی تھی جس میں آٹا پیستے تھے. آٹا تھا ہی نہیں، دانے تھے ہی نہیں کہ پیسیں وہ. اور حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا ایک سوٹ تھا نیا، اور سیدہ کا وہ سوٹ پورے مدینہ میں ہر اس دلہن کو پہنایا جاتا تھا جس کی شادی ہوتی تھی. پورے مدینہ میں وہ ایک سوٹ ہر دلہن پہنتی تھی. آج تو شادی رہ گئی، کسی کے چھوٹے سے فنکشن میں ماں باپ کا آپ کتنا خرچہ کرواتے ہیں، کس کا نقصان کریں. اور اس سب کی تو کل پوچھ ہونی ہے، اللہ تعالی حساب لیں گے. بلکہ خاتون کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کسی امیر گھرانے میں کام کیا کرتی تھی، تو اس کی مالکہ نے نا اس کو ایک دن کپڑے کافی سارے دیے کہ آپ یہ پہنو. اب وہ گھر میں آئی، اس کے گھر میں تو 2-3 اس کے اپنے پرانے کپڑے تھے. گھر میں اسے ہر سوٹ اتنا اچھا لگا، وہ اتارے پہنے. اب کیا ہوا کہ اسی میں سحری ہو گئے. اسے بڑا دکھ ہوا، اس نے سارے کپڑے طے کیے، رکھ لیے. صبح جب کام پہ آئی نہ تو اپنی مالکن کو واپس کیے. اس نے کہا اتنے اچھے کپڑے دیے میں نے آپ کو پہننے کے لیے. اس نے کہا میں کیا ان کو پہنوں، آپ کے کپڑے صرف چیک میں نے کیے تو میری رات کی عبادت ختم ہو گئی. میں ایک سوٹ پہنتی اتارتی، دوسرا پہنتی اتارتی، اسی میں میری رات گزر گئی، اور میں رات کو 50 سے اوپر نفل پڑتی تھی. آپ کو مبارک ہو آپ کے نئے سوٹ، مجھے میرے پرانے سوٹ ہی کافی ہیں. آپ دیکھو کہ انسان کو سوٹ آخرت میں بہت اونچے درجوں پر پہنچانے والے نہیں ہیں. اور ہمیشہ یاد رکھو
بہت عالی شان سوٹ پہننے والا لڑکا یا لڑکی، اس کی قیمت نہیں ہوتی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی بیٹھے ہوتے تو باہر سے ایک بندہ گزرا اور بہت خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے اور خوشبو سے بھرا ہوا وہ بندہ۔ تو آپ نے پوچھا کہ کیا رائے ہے آپ کی اس کے بارے میں جو یہاں سے گزر رہا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گزرنے والا اپنے ایریے کا معزز بندہ ہے، یہ اس لائق ہے کہ کسی کو نکاح کا پیغام بھیجے تو ضرور اس کی شادی کر دی جائے، اور کوئی یہ بات کرے تو اس کی بات پوری کی جائے۔ اور اتنے میں پھر ایک اور آدمی گزرے اور بالکل ان کے کپڑے پرانے اور بکھرے بال۔ آپ نے پوچھا کیا رائے ہے آپ کی اس کے بارے میں؟ تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول علیہ السلام، یہ بندہ اس لائق ہے کہ کبھی کسی کو نکاح کا پیغام بھیجے، اس کی شادی نہ کی جائے، اور کوئی یہ بات کرے تو اس کی بات نہ سنی جائے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے وہ جو پہلا گزرا ہے وہ بندہ اس زمین کے دنیا بھر کے انسانوں سے برا ہے، اس حدیث کا یہ مفہوم ہے۔ اور یہ جو اب گزر رہا ہے جس کے ظاہری کوئی اچھی حسن خوبصورتی نہیں ہے، یہ بندہ ظاہری آپ کو یہ بھکاری لگ رہا ہے، فقیر لگ رہا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں یہ بہت بڑا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھو بچیوں کہ انسان بہت اچھے بال بنا لے، بہت خوشبو لگا لے، اپنے چہرے کو بہت اچھا کر لے، اپنا لباس بہت پیارا کر لے، اس سے وہ پیارا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ سب سے عالی شان عمل اور سب سے اونچا عمل کیا ہے اور سب سے پیارا انسان کون ہے؟ تو یہ بتایا گیا کہ سب سے عالی شان عمل اچھے اور عالی اخلاق ہیں۔ آپ بولیں اور اپنی ماں کا دل چھلنی کر دے، اتنا زور و شور سے بولیں، آپ گفتگو کریں، آپ کی گفتگو میں کسی بڑے کا کوئی ادب نہیں، آپ پڑھی لکھی ہو کر، سمجھدار ہو کر فنکشنوں میں دیکھنے کی آپ ہوتی ہے، نہ آپ کے سر پہ دوپٹہ، نہ آپ کا، اور ناچ، اور ہر گانے کی طرز پہ آپ کو ناچنا آتا ہو، جانوروں کی طرح ناچ رہے ہوں، یہ پیارے انسان ہیں۔ انسان پیارا اپنی اچھی عادتوں سے اور اپنے مذہب پر چلنے سے ہوتا ہے، ہمیشہ یاد رکھو آپ۔ اور آج کی اس حدیث سے یہی سبق لینا ہے کہ جب انسان درمیانی چال کسی بھی چیز میں رکھتا ہے، عبادات ہے، یہ نہیں کہ آپ کو کوئی اپنے ٹاپک پہ کچھ چیزیں پڑھی سنی، آپ کو بہت اچھا لگا، آپ اس دن تسبیح لے کے بیٹھ گئی، آج تو ماما کو پتا ہے میں کوئی کام نہیں کرتی گھر کا، تسبیح پڑھنی، کوئی اچھی بات، آج تو اتنے سپارے پڑھنے، کوئی کام گھر کا نہیں کرنا، اور وہ دن تو گزر گیا، دوسرے دن آپ نے فرض نماز بھی نہ پڑھی، ایک دن نفلوں پہ نفل، تسبیح پہ تسبیح، اور دوسرے دن فرائض بھی آپ کے گئے۔ نہیں، ہر چیز میں درمیانی چال رکھیں، چاہے وہ آپ کی عبادات ہے، چاہے وہ آپ کا رہن سہن ہے، چاہے وہ آپ کی چیزیں، ہر چیز میں درمیانی چال، پھر آپ دیکھنا آپ ایک بہترین سی مسلمان بنو گے۔ اللہ رب العزت سے جڑنے کے لیے کیا حدیث ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے درود شریف۔ آپ لوگوں کا